24واں پارہ ہے سورۃ الزمر، آیت نمبر 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا، اور قدرت کو بیان کرنے کا مقصود اللہ اپنی وحدانیت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر معبود برحق ایک اللہ ہے، کہ انسان کو زندگی سے نوازنا یہ بھی اللہ کے امر سے ہے، اور انسان کی موت بھی اللہ کے امر سے، چاہے تو بیداری کی حالت میں موت طاری کر دے اور چاہے تو نیند کی حالت میں موت طاری کر دے۔ اس لیے اللہ جل شانہ جس کو چاہے ایک مقررہ وقت تک زندگی گزارنے کا موقع دے، جب اللہ چاہے اس کے روح کو قبض کر ڈالے۔ پھر اللہ جل شانہ اس کائنات کے نظام کا اختیار رکھتے ہیں، مالک اللہ ہی ہے، اس کائنات کے نظام میں تصرف کرنے والے وہ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اللہ نے فرمایا، عجیب بات یہ ہے کہ جب اللہ کے سوا کا تذکرہ ہوتا ہے یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن جب ایک تنہا اللہ کے معبود ہونے کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان کے دل بگڑ جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر ایمان اور کفر دونوں کو سمجھا دیا، اور دونوں کے مستقبل کے حالات بھی اللہ نے بیان فرما دیے کہ اگر کوئی ایمان پہ چلے گا اس کے لیے جنت کی مبارک زندگی، اور جو کفر پہ چلے گا اس کے لیے جہنم کی تکلیف دہ زندگی ہوگی۔ آج کی آیت مبارکہ میں شروع میں اللہ یہی بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر ظالم بن چکا، ظلم کر چکا، یعنی حق تو یہ تھا، انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ جس اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، جس اللہ نے انسان کو یہ وجود بخشا، جس اللہ نے اس زندگی سے انسان کو نوازا، اور جو اللہ روزانہ انسان کے لیے کائنات کا نظام چلا رہا ہے، یہ انسان اسی اللہ کو مان کے، اس کو تنہا مان کے، اس کو وحدہ لا شریک مان کے اسی کی عبادت میں لگا رہتا، لیکن اس انسان نے اس درجے ناانصافی کی، ظلم و زیادتی کی کہ اس نے اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو عبادت میں شریک ٹھہرا دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ انسان جس کا بنانے والا، جس کا چلانے والا ایک تنہا اللہ ہے، اس انسان کو اس اللہ نے جو حکم دیا چاہیے تو کہ یہ انسان ہر اس حکم کو پورا کر لیتا۔ کَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ، لیکن اللہ فرماتے ایسا ہرگز نہیں، اس انسان کو اللہ نے جو حکم دیا اس نے کبھی اس کو پورا نہیں کیا۔ تو جس ظالم نے یہ ظلم کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں غیر کو شریک ٹھہرا دیا، یا اللہ کے حکم کو ماننے سے روگردانی کی، اللہ فرماتے ہیں یہ جو ظالم لوگ ہوں گے، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ، اگر یقیناً یہ ظالم لوگ کل قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کا مالک بن جائے، وہ اللہ فرماتے ہیں جمیعاً، ساری کی ساری چیزیں، زمین کے اندر جتنی بھی قیمتی اشیاء ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یا کوئی بھی معدنیات ہے، یا دنیا کے انسانوں کے ذہن میں جو ڈالر ہے اور درہم ہے اور دینار ہے، ان چیزوں کی جو عظمت ہے، اور پلاٹوں اور زمین اور جائیدادوں کی جو عظمت ہے، اور حکومت اور سلطنت اور وزارت اور صداروں کے، اللہ فرماتے دنیا کے اندر زمین کی جتنی بھی اس انسان کے گمان کے مطابق جو قیمتی اشیاء ہے، انسان یہ جو ظالم انسان ہے یہ ان کے مالک بن جائے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس جیسے اس کے ساتھ اور بھی ملا دیا جائے، اور یہ ساری چیزوں کا انسان مالک بن جائے، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو کل قیامت کے دن
اپنے ظلم کے بدلے جو عذاب کو دیکھے گا اور جس عذاب میں یہ مبتلا ہو جائے گا، اس برے عذاب سے قیامت کے دن اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے، نجات دلانے کے لیے یہ دنیا کی ساری چیزیں، یہ زمین کی ساری چیزیں فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہوگا اور یہ فدیہ میں دے کے رہے گا، لیکن پھر کل قیامت کے دن اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک گز زمین کے لیے، ناجائز لوگوں کی زمین کو قبضہ کرنے کے لیے آج کا انسان پاگل ہو چکا ہے، لوگوں کے ناجائز مال پہ قبضہ کرنے کے لیے انسان دوڑتا رہتا ہے، جھوٹ کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، رشوت کے ساتھ، غلط طریقوں کے ساتھ یہ ہڑپ کرنے والا مال، یہ دنیا کا انسان آج ان ساری چیزوں کا مالک بننا چاہتا ہے، لیکن جب اس کا عذاب کل قیامت کے دن دیکھے گا، یہ ساری چیزیں یہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے دینے کے لیے تیار ہوگا، لیکن اللہ فرماتے پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی کفایت نہیں ہوگی، کوئی انسان کو وہاں پر یہ ساری چیزیں صدقہ کرنے کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اس اللہ فرماتے ہیں لَفْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ، خواہ ضرور بالضرور یہ انسان اپنی جان چھڑانے کے لیے اس عذاب سے، برے عذاب سے اپنی جان چھڑانے کے لیے فدیہ میں دے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، لیکن پھر کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ظاہر ہو جائے گا انسان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ جس کا یہ گمان بھی نہیں رکھتا تھا، یہ تو مذاق سمجھتا تھا، جب اس کے بتایا جاتا او بھائی آخرت ہے، جہنم ہے، عذاب ہے، قبر کا عذاب ہے، اس ساری چیزیں انسان اس کو خیال ہی نہیں رکھتا تھا۔ اللہ فرماتے وہ چیز اس کو ظاہر ہو جائے گی جس کا یہ خیال ہی نہیں رکھتا تھا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ ایک موقع پہ ایک عالم فرماتے ہیں کہ یہ ریاکاروں کے بارے میں ہے جو دنیا کے اندر نیک اعمال بھی کرتے رہتے ہیں اور وہ دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے علاوہ مجھے لوگ بڑا عبادت گزار سمجھے، مجھے لوگ بڑا نیک سمجھے، لوگ مجھے بڑا سخی سمجھے، لوگ مجھے بڑا مجاہد سمجھے، لوگ مجھے بڑا مبلغ سمجھے، لوگ میرے بارے میں یہ کہہ دے، میری نیک نامی اور شہرت ہو جائے۔ بندہ اگر اس نیت سے کوئی نیک اعمال کرتا ہے اور یہ سمجھ رہا تھا کہ ان نیک اعمال کی وجہ سے قیامت کے دن مجھے نجات مل جائے گی، اس کو گمان ہی نہیں ہوگا کہ اس کے غلط نیت کی وجہ سے سارے نیک اعمال ضائع کیے جائیں گے، اس کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں اس چیز سے بچا کے رکھے۔ نیک عمل کی توفیق کا مل جانا یہ بھی کمال کی بات ہے، لیکن اپنے نیک عمل کو محفوظ کر کے اللہ تک پہنچانا یہ اس سے بڑھ کر کمال کی بات ہے۔ وَلَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کے ہاں انسان کے نیک اعمال قربانی بندہ کرتا ہے، یہ گوشت اور یہ خون یہ اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا، اللہ کے ہاں دلوں کا جذبہ پہنچتا ہے، دل کے اندر نیت اور ارادہ۔ اس سے لاکھوں اور کروڑوں روپے بندہ دنیا کے اندر خرچ کرتا ہے، غریبوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اور بندہ دنیا کے اندر سمجھتا ہے کہ یہ مجھے کل قیامت کے نفع دے، لیکن ذرہ برابر کسی غریب پر احسان جتلا دی اپنے سارے نیک اعمال ضائع کرتی ہے، سارا صدقہ خیرات ضائع کرتی ہے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اللہ فرماتے ہیں ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے ان کے برے اعمال کی سزا، وہ یہ خود بخود دیکھ لیں گے، ظاہر ہو جائے گی ان کے لیے وہ سزا ان کے برے اعمال کا جو یہ کما چکے۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور دنیا کے اندر جن چیزوں کا یہ ٹھٹھا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہرا کے اللہ کی وحدانیت کا مذاق اڑاتے تھے، پیغمبر کی رسالت کا مذاق اڑاتے تھے، آخرت کا مذاق اڑاتے تھے، جنت اور جہنم کا انکار کہ اوہو یہ کیسے ہو جائے گا، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لاؤ نا ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر لو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور پھر کل جہنم کے اندر خود بخود کہیں گے اور جی ہم نے دنیا کے اندر یہ بات کہی تھی، جب اس سے کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ۔ جب یہ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے، ان سے کہا جا رہا تھا کہ آخرت میں کافروں کے لیے عذاب ہے، کفر سے باز آ جاؤ، ایمان میں داخل ہو جاؤ، ہاں جی،
تب یہ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے اور جہنم جوش مارتا ہوگا، اس کے اندر چیخ و پکار ہوگی۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، جب اس کے اندر لوگ ڈال دیے جائیں گے، پوچھا جائے گا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا جس نے دنیا کے تمہیں ڈرایا ہوتا کہ بھئی آخرت میں جہنم کی آگ کی عذاب ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایمان لے آؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير۔ اور جی ہمارے پاس تو آئے تھے، ہمیں لوگ سمجھاتے رہے کہ باز آ جاؤ اس کفر سے، شرک سے، گناہوں سے باز آ جاؤ، لیکن ہم نے کہا تھا جی اللہ کی طرف سے کوئی بات نہیں ہے، ایسے آپ بکواس کرتے رہتے ہیں۔ ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير۔ خود اقرار کریں گے کاش ہم دنیا کے اندر یہ جو ہمارے پاس لوگ آ کر ہمیں سمجھاتے رہتے تھے، کاش ان کی بات آج ہم مان اچھا ہوتا، آج ہم اس عذاب سے اپنی جان چھڑا لیتے، آج ہم جہنمیوں میں شمار نہ ہوتے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، انسان کی ناشکری کو اللہ بیان فرماتے ہیں۔ انسان کے اندر بہت بری خصلت ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ انسان جب اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، مصیبت اور پریشانی پہنچے، دعانا، پھر ہمیں پکارتا رہتا ہے، اللہ اللہ اللہ، ہر وقت ہاتھ اٹھا کے جو رو رو کے مانگتا رہتا ہے، یا اللہ یہ تکلیف ختم کر، پریشانی ختم کر، مصیبت ختم کر، بس اللہ کی طرف متوجہ ہوتا رہتا ہے، پھر اللہ کے سوا پہ اس کو کوئی یاد ہی نہیں رہتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب ثم اذا خولناہ نعمۃ منا، جب اس کی پریشانی ہم اس کو ختم کر لیتے ہیں اور اس کی تکلیف اور تندرستی کو ہم ختم کر لیتے ہیں، تو پھر جب ہم کوئی نعمت دے دیتے ہیں اپنی طرف سے، قالت، انسان پھر کیا کہتا رہتا ہے، انما اوتیتہ علی علم، یہ جو کچھ مجھے دیا گیا یہ تو میری ہوشیاری اور عقل مندی کی وجہ سے، یہ تو میرے علم کا کمال، یہ میرے ہنر کا کمال ہے، یہ میری چالاکی کا کمال، یہ میری لیاقت کا کمال ہے، یہ میری قابلیت اور استعداد کا کمال ہے جو کچھ مجھے دیا گیا۔ اور جی میں نے ڈگری حاصل کر لی، میں نے آگے ڈگریاں جمع کر دی، میں نے فلان جگہ امتحان دیا، میں نے فلان جگہ انٹرویو دے دی اور میں کامیاب ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے جی میں نے فلان جگہ سے اتنا سستا مال اٹھا کے لا کے یہاں مارکیٹ میں لگا دیا اور میں نے اتنے کے بیچ دیا، میں نے اتنا پیسہ کما دیا اور میں یہ کر چکا، میں یہ کر چکا، یہ تو میری عقل مندی اور میری ہوشیاری ہوتی ہے۔ حالانکہ بہت سارے ڈگری ہولڈرز ہوتے ہیں معاشرے کے اندر پھرتے رہتے ہیں، اگر انسان کی عقل مندی اور ہوشیاری پہ ہوتا، آج دنیا کے اندر جو دستخط بھی نہیں کر سکتے، صرف انگوٹھا لگاتے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ذرا برابر ایک نوالے کا بھی مالک نہ ہوتا، لیکن دنیا میں لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ تو انسان کی عقل مندی اور ہوشیاری ہے ہی نہیں۔ بہت سارے ہوشیار، بڑے بڑے مالدار اور اچھے قسم کے دنیا کے کاروباری لوگ، اچانک اللہ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے اور سارا مال ختم ہو جاتا ہے، کاروبار بند ہو جاتا ہے، اور مارے مارے پہ پھر مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا کے رکھے ہوتے ہیں، لوگوں سے اپنے گھر کی ضروریات مانگتے رہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں انسان کا مزاج یہ ہے، بیمار ہوتا ہے اللہ کی طرح اللہ سے مانتا ہے، جب اللہ صحت دیتے ہیں پھر تو نماز ہی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، بے روزگار ہوتا ہے تو مسجد کا کونا چھوڑتا نہیں ہے، جب اللہ روزگار عطا فرماتے تو مسجد کی طرف آتا ہی نہیں، دیکھتا ہی نہیں مسجد کی طرف۔ بہت سے کاروبار اللہ چلا لیتے ہیں تو پھر مسجد بھول جاتا ہے، او جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے نماز کے لیے، او جی میں آفس بند نہیں کر سکتا، او جی میں اپنے باس کو ناراض نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کا مزاج۔ اللہ فرماتے جب یہ بے بس ہوتا ہے اور تکلیف کی زندگی تو پھر ہمیں پکارتا رہتا ہے، لیکن جب ہم نواز دیتے ہیں تو پھر ہمیں بھول جاتا ہے۔ بل ہی فتنۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون، اللہ فرماتے نہیں، ہم نے جو کچھ دیا یہ تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اللہ فرماتے ہم نعمتیں دے کر نوازتے ہیں، کون ہمارا شکر گزار بنتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٍ، ہر امت کے لیے آزمائش کا ایک ذریعہ ہے، وَفِتْنَةُ أُمَّتِيَ الْمَالِ، اور میری امت کے آزمائش کا ذریعہ مال ہے۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اخاف علیکم الفقر، میں تم لوگوں پر فقر و فاقوں سے نہیں ڈرتا، مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے تم پر دنیا کھول دی جائے گی اور پھر اس دنیا میں تم ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنے لگ جاؤ گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، تو پھر تم بھی ان لوگوں کی طرح تباہ ہو جاؤ گے جو تم سے پہلے لوگ تباہ کیے گئے۔ انسان اس امت کی تباہی کا سب سے بڑھ کر ذریعہ وہ مال ہے۔ الہاکم التکاثر، اللہ نے یہاں فرمایا تمہیں غافل بنا دیا مال کے اعتبار سے، ایک دوسرے پر کثرت میں فخر کرنا، ایک دوسرے پر میرے پاس سب سے زیادہ پیسہ، میرے پاس سب سے زیادہ ہے، میں سب سے بڑھ کر مالدار ہوں۔ یہاں لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ انسان کا کسی چیز کے ساتھ اس درجے لگاؤ پیدا ہو جائے کہ ساری چیزوں سے غافل اور لاپرواہ ہو جائے۔ اس سے اللہ فرماتے دنیا میں انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ فرمایا تمہارا مال وہ ہے ما اکلت، جو تو کھا چکا بس ختم کر چکا، اور جو تو پہن چکا اور تو اس کو پرانا کر چکا، تیرا مال وہ ہے جو تو اپنے لیے آگے بیچ چکا، جو تو نے چھوڑ دیا وہ تیرا نہیں، وہ کسی اور کا ہے۔ اس لیے کوفہ کے اندر ایک صحابی بیان کر رہے تھے اور خود بھی بڑے مالدار تھے، اور فرمانے لگے اس مال کا دیا جانا اللہ کی طرف سے یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے، اور اگر اللہ اس مال کو روک لے یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس لیے دونوں حالت میں اللہ آزمائے، اللہ فرماتا یہ آزمائش ہے، مال اللہ دے دے تو شکر ادا کرے، مال کا حق ادا کر لے، اس میں زکوٰۃ اور صدقہ دیا کرے، غریب کا حق ادا کرے، اس میں اسراف سے اپنے آپ کو بچائے، تبذیر سے اپنے آپ کو بچائے، اور اگر اللہ مال لے لے اور حالات آ جائے تو صبر کا مظاہرہ کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آزمائش کا ذریعہ ہے، یہ دنیا کی نعمتوں کا مل جانا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ اکثر لوگ جانتے نہیں۔ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ بات کہہ دی تھی ان سے پہلے لوگوں نے بھی، فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کوئی فائدہ نہیں دیا ان کو اس چیزیں جو وہ کما چکے تھے، فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، بس پہنچا ان کو بدلہ ان کے برے اعمال کا جو وہ کما چکے، وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ، اور اس امت میں سے بھی یہ جو ظالم لوگ ہیں ان میں سے سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان کو بھی عنقریب بدلہ پہنچے گا ان کے برے اعمال کا جو یہ کما چکے، وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور یہ اللہ کو عاجز بنانے والے نہیں۔ جس طرح پہلے لوگوں نے اس طرح بات کہہ دی تھی کہ یہ ہماری ہنرمندی ہے، ہماری ہوشیاری، کس نے کہا تھا؟ فرعون نے کہا تھا۔ اللہ خود فرماتے ہیں اللہ نے اس کو اتنا بڑا خزانہ دیا تھا مال کا کہ اس کے خزانے کی صرف چابیاں وہ ایک بہت بڑی مضبوط جماعت اٹھا کر لے کر چلتی رہتی تھی، لیکن اس معاشرے کے نیک لوگوں نے اس کو 4 نصیحتیں کی۔ تمہیں اللہ نے مال دیا ہے، یاد رکھنا، نمبر 1 لا تفرح بما آتاک اللہ، جو کچھ اللہ نے دیا اس پر اترانا نہیں، تکبر اور غرور کا مظاہرہ نہیں کرنا، مال کی وجہ سے کسی غریب اور لاچار کو کمزور نہ سمجھنا، اپنے آپ کو لوگوں سے مال کی وجہ سے بڑھیا نہ سمجھنا، مال کی اللہ کے ہاں قیمت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر حدیث پاک کے اندر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت ہوتی اس دنیا کی، اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ بندے کے پاس جس چیز کی قیمت نہیں ہوتی وہ دشمن کو زیادہ دیتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، اور پھر قرآن میں اللہ نے فرعون قارون کے بارے میں ذکر کیا، قارون کو لوگوں نے سمجھایا پہلی بار لا تفرح بما آتاک اللہ، اترانا نہیں بھئی اپنے مال پر۔ نمبر 2 اللہ نے تجھے مال دیا ہوا ہے، لا تنس نصیبک من الدنیا، اس دنیا میں سے آخرت کا حصہ نہ بھولنا، اس دنیا کے مال میں سے آخرت کے لیے بھی کچھ بنا لینا۔ تیسری بات سمجھا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا، بن مانگے تجھے عطا کیا ہوا ہے، ایسے تم بھی احسان کرتے رہنا، بن مانگے خرچ کرتے رہنا لوگوں پر، معاشرے کے اندر غریب فقیر مسکین پر احسان کا معاملہ کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد رکھنا مال کی بنیاد پر زمین میں فساد مت پھیلانا، عیاشیاں نہ کرنا، بغاوت کا اعلان نہ کرنا، اپنے مال کو گناہوں میں استعمال نہیں کرنا،
گناہوں کے اڈے قائم نہیں کرنا۔ یہ چار بنیادی باتیں مالدار کے لیے ہے، قرآن ذکر کرتا ہے۔ اس نے کہا اوہو یہ تم کیا کہ انما اوتیت علی علم عندی، یہ تو میری ہنرمندی اور میری ہوشیاری کی وجہ سے سب کچھ مجھے مل گیا ہے، تمہیں اس میں کیا فکر ہے؟ میں اس میں کیوں احسان کر لوں؟ میں اس میں کیوں آخرت کی تیاری کر لوں؟ یہ میرا سب کچھ ہے، میری ہوشیاری ہے۔ لیکن معاشرے کا جو غریب اس وقت کا کمزور لوگ ایمان والے تھے، انہوں نے ایک دن قارون کو دیکھا، بڑے مال و دولت اور لشکر کے ساتھ نکلا ہوا ہے، لیکن اللہ نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ تو پہلے جب وہ مال اور لشکر کے ساتھ نکل پڑا، کمزور ایمان والے کہنے لگے کاش ہمیں بھی اس طرح مل جاتا جس طرح قارون کو دیا ہوا ہے۔ منہ میں پانی آیا، اور نیک لوگوں نے سمجھا دیا تمہارا ناس ہو، اللہ کے ہاں جو نیک اعمال کا بدلہ ہے وہ دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ تو جب اللہ نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا، وہ لوگ کہنے شکر ہے کہ ہمارے پاس مال نہیں، ورنہ آج ہم بھی اس کے ساتھ دھنسا دیے جاتے۔ اسے اللہ فرماتے ہیں پہلے جو لوگ اس طرح کی بات کر چکے ہم ان کو سزا دے چکے، مزہ چکا چکے، اس امت کے اندر کوئی اس طرح کرے گا یہ بھی مزہ چک لیں گے۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ انسان کیوں ٹینشن لیتا ہے، پریشانی کیوں لیتا ہے؟ انسان کے ذمے محنت ہے، انسان صبح نکلے گا، حلال روزی کمانے کے لیے حلال طریقہ اپنائے گا، نتیجہ اللہ کے سپرد کرے گا، کیونکہ اللہ رزق کھولنے والے ہے، رزق کو فراخ کرنے والے اللہ ہے، رزق کو تنگ کرنے والے اللہ ہے۔ اللہ آزمانا رہتا ہے، اللہ بندے کی حقیقت سمجھتا ہے۔ اگر کسی بندے کو اللہ زیادہ مال دے، ممکن ہے زیادہ مال کی وجہ سے ایمان سے فارغ ہو جائے۔ کسی کو اللہ پاک مال کی آزمائش سے محفوظ، کیونکہ بعض اوقات اللہ دیکھتے ہیں اگر بندے سے مال چھین لوں تو شاید یہ ایمان کھو بیٹے ضائع ہو جائے۔ اسے اللہ دیکھتے رہتے ہیں، اپنے بندوں کی حکمت کے ساتھ اللہ چلاتے رہتے ہیں، جس کو چاہے تو زیادہ مال دے دے، جس کو چاہے تو تھوڑا مال دے دے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا۔ اور دنیا تو اصل ہے نہیں، اصل تو آخرت ہے۔ دنیا میں تو اللہ کا پابند بن کر چلنا یہ انسان کا کمال ہے۔ انسان اگر اللہ کا پابند نہیں ہے اور زیادہ مال والا ہے پھر بھی ناکام ہے، اگر انسان اللہ کا پابند ہے اور تھوڑے مال ہے پھر بھی کامیاب ہے۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے اس بات کا کہ اللہ ہی رزق کو کھول دیتے ہیں جس کے لیے چاہ لیتے ہیں، ویقدر، اور اللہ پاک تنگ کر دیتے، اندازے پہ کر لیتے جس کو جس کے لیے چاہ لیتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، اللہ فرماتے اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، جس کے لیے اللہ چاہ لیتے ہیں۔ لقوم یؤمنون، ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اس لیے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کہ بس اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے الحمدللہ، بس۔ اس سے حضور نے فرمایا اپنے سے زیادہ مال والوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، اپنے سے زیادہ مال والوں کی طرف نہ دیکھ لیا کرو، کیونکہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کی ناشکری ہو جائے گی، اور جو کچھ ہے اللہ یہ بھی لے لیں گے ناشکری کی وجہ سے۔ اس سے جو ہے الحمدللہ، اس پر شکر ادا کرتے رہو، اللہ اور بھی بڑھا دے گا انشاءاللہ اس کو۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اگر یقیناً ہو ان ظالموں کے پاس جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی مل جائے، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو یقیناً ضرور بھی ضرور یہ اپنی جان کو چھڑانے میں فدیہ میں دیں گے اس قیامت کے دن کے برے عذاب سے، قیامت کے دن کے برے عذاب سے جان چھڑانے کے واسطے لَافْتَدَوْا بِهِ، ضرور بھی ضرور یہ فدیہ میں دیں گے اس مال کو، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ جس کا یہ گمان ہی نہیں رکھتے تھے، وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے بدلہ ان کے برے اعمال کا جو یہ کما چکے، وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گا ان کو وہ جس کا یہ دنیا کے اندر ٹھٹھا کرتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، بس جب انسان کو کوئی تکلیف اور پریشانی پہنچ جائے تو ہمیں ہی پکارتا رہتا ہے۔
ثم اذا خولناه نعمة منا، پھر جب ہم اس کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں اپنی طرف سے، قال یہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، یقیناً یہ مجھے دی گئی ہے، یہ نعمت مجھے دی گئی ہے علی علم، میری عقل مندی اور ہوشیاری اور لائق ہونے کی وجہ سے، بل ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، نہیں بلکہ یہ ایک آزمائش کا ذریعہ ہے لیکن اکثر لوگ یہ جانتے نہیں ہیں۔ قد قالها الذین من قبلہم، یقیناً یہ بات کہی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر چکے، فما اغنى عنہم ما كانوا یکسبون، تو کوئی فائدہ نہیں دیا ان لوگوں کو اس چیز نے جو وہ کما چکے، فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، بس پہنچا ان کو بدلہ ان کے برے اعمال کا جو وہ کما چکے، وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان میں سے ان کو بھی ان قریب پہنچے گا بدلہ ان کے برے اعمال کا جو وہ کما چکے، وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور یہ لوگ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کے گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ اولم یعلموا، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے اس بات کا، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ جل شانہ کھول دیتے جس کے لیے چاہ لیتے ہیں روزی، ویقدر اور اندازے پہ کر لیتے جس کے لیے چاہ لیتے ہیں، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، لیکن اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ صدق اللہ۔